ایک بادشاہ سی دا نام سی عبد الرحمن ثالث اپنے لشکر دے نال ایک جنگل چ گزریا تے جنگل دے وچ نے رات نو قیام کیتا تے فوج نے ویکھیا ایک گائے پہ چار دی انہاں گائے پکڑ کے ذبح کیتی گوشت بنایا کباب بنائے کھا گئے جنگل دے قریب ایک گاؤں سی اس گاؤں دی ایک بیوہ مائی عورت او گائے اس مائی دی سی کسے جا کے دسیا کہ اما جی بادشاہ دے لشکر نے تیری گائے ذبح کر کے کھا لئی صبح بادشاہ دا لشکر ٹریا تے رستے چ ایک نہر سی اس نہر دا ایک پل سی مائی اس پل تے کھلو گئی کہ بادشاہ ایتھوں گزرنا ہے جدوں بادشاہ دا لشکر گزریا بادشاہ دی سواری آئی تے مائی نے پل دے اوتے بادشاہ دی سواری دی مہاراں پکڑ لیاں تے کہنے لگی بادشاہ دا زمین تے آ بادشاہ پل تے اتریا نا تے مائی اشارہ کر کے کہنے لگی سامنے میرا گاؤں تے میں دیکھ بیوہ عورتاں میری ایک ہی گائے جدہ دودھ بیچ کے میں گزارے کر دی سا تے رات تیرے لشکر نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا سبحان اللہ بھئی وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک نے انسان دی فطرت جدی آواز سونی لگے دل کر دو سامنے بیٹھ کے بولے تسی انٹرنیٹ تے بھی میں نے سن سکتے سو مگر اتنے اخراجات کر کے سارے مہمانوں نے بلا کے ٹائم لے کے اتنی محنت کر کے سامنے بٹھا کے کیوں سنیا کیونکہ فطرت انسان نہیں ہے جدوں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کی آواز سنی خوبصورت لگی سونی آواز لگی کہ آکھیا رب آرینی ہن سامنے آ فطرت انسان دی جدی آواز سونی لگی انہوں سامنے بٹھا کے سننا چاہتا ہے تو ہڑیا محبتہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بچپن اچ بیمار ہو گئے نبی کریم علیہ السلام اپنے دوتریاں دی تیمارداری واسطے تشریف لکے آئی مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کسی صحابی نے مشورہ دیتا کہ تسی اللہ دی بارگاہ کو منت مان لو کو سکھ نہ سکھ لو کوئی نظر مان لو تاکہ اللہ تو ہڑے بچوں نو شفا عطا فرمائے مولا علی نے فرمایا اللہ میرے بیٹیاں نو شفا یا فرماوے میں 3 روزے رکھا پردے چو سید ازار پاک فرماوا لگیاں اللہ میرے پترانو شفا یاب فرمائے اللہ میرے پترانو صحت عطا فرمائے 3 روزے ماں بھی رکھاں حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماوا لگیاں کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین مجمع البحرین رضی اللہ تعالی عنہما شفا یاب ہو جامان 3 روزے ماں بھی رکھاں اور ایک روایت چاہتا ہے کہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ سانو شفا عطا فرماوے 3 روزے اسی بھی رکھا نبی کریم علیہ السلام اپنے دوترے دی تیمارداری کر کے گھر تشریف لے آئے اللہ کریم نے حسنین کریمین میں شفا عطا فرمائی پہلا روزہ رکھنا سی تو سارے نبی دے گھر والے روزہ رکھ لیا مولا علی سارا دن مزدوری کر دے رہے ایک پانی دے ڈول دے بدلے ایک کھجور ملی تے آپ نے ساری کھجور شام نو جمع کر کے بیچ کے تے جو خرید لے جو لے آکے سید ازار پاک نو عطا کیتے آپ نے پیش کے روٹی بنا کے دسترخوان سجایا این افطاری دا ویلا دروازہ کھٹ گیا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا نے پوچھا کون آواز آئی ایک مسکین آیا اے نبی دے گھر والے کچھ کھامن نو عطا کرو مولا علی نے سارا دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا پہلا روزہ پانی نہ رکھیا تے نبی دے گھر والے پانی نہ افطار کر دیا دوسرا روزہ پانی نہ رکھیا تے این افطاری دا ویلا آیا پھر دروازہ کھٹ گیا پوچھا کون آواز آئی نبی دے گھر والے ایک یتیم آیا کچھ کھامن نو عطا کرو مولا علی نے پھر دسترخوان اٹھایا سارا منگتے نو عطا کر دیتا دوسرا روزہ پانی نہ افطار کیتا تیسرا پانی نہ رکھیا تیسرے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے این موقع تے
دروازہ کھٹکیا تے مولا علی نے پوچھا کون آواز آئی ایک قیدی آیا نبی دے گھر والے کچھ کھامن نو عطا کرو مولا علی نے تیسرے دن بھی دسترخوان اٹھا کے منگتے نو عطا کر دیتا تیسرے دن مولا علی نے نماز مغرب پڑھ کے گھر آئے تے ویکھیا جسمہ دے اندر نکاحت کمزوری 3 دن دا فاقہ مولا علی گھر آئے تے نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئی سیدہ کائنات مولا علی نے سامنے بٹھا کے فرمایا 3 دن کی کر دے رہے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ اسی 3 دن سخاوت کر دے رہے ہیں نبی کریم نے فرمایا سخاوت تسی اپنے بیڑے کر دے رہے ہو تے رب قرآن میرے بیڑے اتارتا رہا ہے اس ویلے مولا علی نے عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ کی فرما رہے ہیں نبی کریم نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی اور میں بھی کرا تلاوت جا سارے سبحان اللہ فرماؤ بھولے کی والے ہو ہے تو سی واقعی بھولے یقین کرو بڑے محبت والے لوگ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اڈی محبت نو انجی شاعت عباد رکھے ہمیشہ بھولے ہوتے انہی گرمی مسجد بیٹھے ہو نا ورنہ تو سا کھلی جگہ فضاج کر لیندے تو زیادہ ماشاءاللہ رونق ہو جاندی مگر یقیناً مسجد نے دعا ضرور کیتی ہوئے گی یا اللہ میرے گوانڈ نبی دا میلاد ہو جائے تے میرے چنہ ہو جائے اور سنیاں دی تے خوش بختی ہے لوگا دیا مسیدہ نو 100 سال ہوگے بڑھیا میلاد دی ایک محفل نہیں انہوں نے تصیب ساڑھے اجے تھڑے ہوندنے تے میلاد دیا محفلہ پہلے شروع ہو جاتی جانے اسی اڈے خوش بختہ سنی الحمدللہ اچھا اپنا تے نادے دا ہاتھ چک کے انہی اچھی سبحان اللہ بولو مدینے آواز چلی جاوے نہیں زور نہیں لگایا زور لگا کے بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جائے لوگ صبح پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخر راتی نبی پاک دی سیدہ زہرا بیعت دا بیٹی دا ذکر ہو رہا سی میں سبحان اللہ کہندا رہا میں دعا کرنا علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے سیدہ کائنات دا صدقہ اس سے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہاتھ چک کے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف دے اندر اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام تے رکھیا لنگر ہے بھائی لنگر ہے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیائی مصطفیٰ دے لنگر دے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کہ جدا کھائیے او دا گائیے جڑا نبی پاک دا لنگر کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور پروردگار نے فرمایا وہ جڑے اللہ دی محبت دے اندر کدے مسکین نو کھلا دین کدے یتیم نو کھلا دین کدے قیدی نو کھلا دین کملی والے نے فرما لی تے زارا دسو تین دروازے تے کون آندا رہیا عرض کیتی کملی والے کوئی مسکین آندا رہیا میرے آقا نے فرمایا مسکین نہیں آندا رہیا مسکین بن کے جبریل آندا رہیا بلکہ جبریل آندا رہا نوجوانوں کیا جبریل مسکین ہے اللہ نے قرآن سے جبریل دیا شان بیان فرمایا فَإِلَّا اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ پروردگار نے فرمایا جبریل ہو جڑا نبی دا مولا تے نبی دا مددگار جدو اللہ نے جبریل دیا شان بیان فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ
جبریل اللہ نے فرمایا جڑا جبریل دا دشمن ہے اللہ دا دشمن ہے نبی کریم نے پوچھے کیا کملی والے جبریل مسکین ہے آواز آوے گی نانا ایک لکھ 24,000 نبیاں دا صحابی ہے آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہے میں پوچھا جبریل کیا تو مسکین ہے اچھا میں تے بیت المعمور دا خطیب ہوں عرض کی تھی کملی والے آج کیوں فرمارے جبریل مسکین بن کی آگیا جبریل بلو آواز آوے گی دنیا والیوں اجھتے میں 1,24,000 نبیاں دا صحابیاں اجھتے میں بیت المعمور دا خطیب ہوں اجھ میں ساری آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظاں پر جدو نبی دی بیٹی زہرا دا پھپھایا جائے اتھے میں جبریل بن کے نہیں ہوتا مسکین بن کے دسنا چاہنا نبی دی بیٹی دے پوے دے منگتے بن کے رہا جائے جو منگو گے محمد دی عطا کر دے وے جو منگو گے محمد دی عطا کرے گی بھولے کی بال خرب و جوار دے آنے وال میرا ایمان کہلے جبریل جد لگر لگے جاندہ ہوئے گا نالے پردہ جاندہ ہوئے گا بڑا لجپار ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپار ہے تیرا کرانا یا جنوں لگدا میں اپنی کمائی تے پالنا او روے چپ تے جنوں لگدا میں نبی دی آل دے صدقے پالنا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے ہاتھ تے رکھے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا جنہوں لگدا ہے میرا لنگر مدینے ہوندہ بس وہ بندہ ایتھے ہی ہاتھ رکھا جے ایتھے ہی ان سارے مل کے میرے نال پڑھو صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا میں تواڈی آواز سنی اونچا بولو صدا وصدا بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا اچھا بول کے سارے پڑھو بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا گل او نہیں کرنی ہے جنہوں لگدا ہے کہ تے ماں نے دسیا کہ پتر تو پلے مصطفیٰ دی آل دے صدقے ہاتھ کھڑے انہیں کرنے نے کہ جنہوں پتا میں زندہ بیاں تے جاگدا بیاں جڑا نہیں کردہ نال دا بلی سہارا کرو دا ہاتھ جگا کے ہلا کے انہوں کہو پڑھ بھائی سارے مل کے پڑھئے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ کہ دا ترجمہ میں جو کریا کرنا وا صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا
دردی میں گل چھڑ لگا جتھے جبریل بھی مسکین بن کے آتا ایک دن حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں پریشان نبی پاک کو لائیاں اے ام ایمن جنہوں میرے کریم آقا فرمایا امی بعد امی فرمایا میری ماں دے بعد اے میری ماں او کالے رنگ دی حبشن عورت جدہ نام برکت بی بی او آوے تے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاون تے پوچھا جاوے کالے رنگ دی حبشن عورت تسی کیوں اٹھ کے کھلوں دے ہو فرمایا اے میری ماں دے بعد میری ماں نے محمد نو پالیا میں ایمن آئیاں بڑی پریشان میرے آقا نے فرمایا ماں جی خیر ہے عرض کر دیا یا رسول اللہ آج گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے میرا دل کیتا میں سید زہرا پاک نو مل کے آواں تے میں گئی تے میں بڑی حیرت والی ایک گل دیکھ کے آئیاں فرمایا جی اما جی کی دیکھیا آکھیا سیدہ فاطمہ تے آرام پیاں کر دیاں سن تے حسنین دے جھولے پہ آپ ہی جھول دے سن چکی بھی پہ چل دی تے آٹا بھی پہ بندا سی نبی کریم نے فرمایا اما جی اصل چ میری بیٹی زہرا نے اج روزہ رکھے تے مدینے اج گرمی بڑی اللہ نے فرمایا جبریل میں زہرا پاک دے اتے نیند تاری کر دینا مصطفیٰ دی دھی ذرا آرام کر لوے تے تو گھر دے کم کر کے آ کدے مسکین بن کے جبریل آوے تے کدے سید زہرا پاک دے بچیں دے جھولے جھولاون لئی آوے وہ کہندا تے ہوے گا نا صدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ تے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ اج میں اس دروازے دا ذکر چھڑے لگا جتھے جبریل مسکین کے نوکر بن کے آوے گرامی قدر حضرت سید زہرا پاک کو شخصیت نہیں کہ جدو آپ اپنی امی جان حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دے پتنے اتھرے چاہیاں تے اما خدیجہ فرما دیا کہ 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشکت عمر دیاں خوشبوہاں سنگ دی رہی تائیوں جدو سید زہرا پاک دنیا تے تشریف لکھے آئیاں تے نبی پاک نے بیٹی دیاں زلفانو سنگنا کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دینے تسی سنگ دیو فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا یہ زہرا جنت دے پھلان دی کلی نو کہتے فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا میں جنت دی خوشبو آتی ہے ایمیں نہیں میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بدعت منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا محمد دائے اہل علم حضرات شریف فرمانے علماء دا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ اس بات اتفاق ہے کہ زمین دا ٹکڑا جڑا اس ویلے نبی پاک دے وجود اطہر دے نال مس ہو رہے ہیں زمین دا ٹکڑا یعنی قبر انور دی زمین جڑا ٹکڑا نبی پاک دے اس ویلے وجود دے نال لگے نا او زمین دا ٹکڑا اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے تے بھولے کی والے ہو میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کردا میں گل محمد دے ٹکڑے دی پیا کردا ایک بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ تے عرض کر دے یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے ایک کو تحفہ دیو سید عالم نے فرمایا بابا او شیشی تے ایک کھجور دی ٹہنی لے کے آیا بابا لے کے آیا سید عالم نے اپنی بعض مبارک تو پسینے دے قطرہ اتار کے نہ تے شیشی چ بھر دیتا فرمایا جا بابا جب بیٹی دلہن بن جائے تے انہوں آج اترنا لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے نوجوان حدیث پاک چوندا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا او دا داماد دولہا بن کے آیا انہوں بھی نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جیاندہ ہے انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو والے دا گھر ہے علماء فرما دے نے او دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اکھوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں وی محمد دی خوشبو ہوندی پر گل ایتھے ختم نہیں ہوئی
امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد نو دے وچ میں سارا کچھ بیان بھی کرنا ہے اگر میں تانوں جگاون یا الجھاون لگ پیا تے بات خراب ہو جائے گی تسی میرے بات توجہ کرو امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے آپ فرما دیں جدو میں وڈیرا ہو گیا یعنی نبی پاک تو 900 سال بعد 900 سال بعد آپ فرما دیں میں مدینہ طیبہ گیا تے مدینہ دی گلیاں وچ میں اس دلہن دی نسل چو بچے پھر دے ویکھے انہاں چو اجے بھی محمد دی خوشبو آتی سی بولے کی والے ہو جنہوں ایک قطرہ میرا ماہی اپنے پسینے دا بھیج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے او دے بچو محمد دی کنی کو خوشبو آدھی ہوئے وہ جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے لے چلا سائیں سردار دے دربار ہوتے پہ مرشد بندے نہ مقدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ کئی بیلی ہاتھ پتہ کیوں نہیں کھڑے کر دے انہاں دے دل چ خیال ہوندا میں کیوں کروں میں وجہ دس دے میں کیوں کھڑے کروا رہا مینوں منبر والے دی قسم ہے تواڈے ہاتھ کھڑا کرنے چ میرا کوئی فائدہ نہیں مگر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروانا سورہ یاسین وچ اللہ کریم نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے میرا جی کردہ جدو قیامت نو اللہ میرے توڑے ہاتھ نو پوچھے بندہ کی کردہ سی تے ہاتھ ہے نہ کہے یا اللہ اے دو دے جو پانی پاندہ سی اے جڑا موبائل یوز کر دے ہونا قیامت نو ہتھا گواہی دینی ہے تے ذرا دھیان نال یوز کریا کرو قیامت نو ہتھا کو پوچھیا جانا ہے کی کردہ رہے میرا دل کردہ جدو اللہ قیامت نو پوچھے کی کردہ سی تے ہاتھ کبھے معاف کر دے جو بھی کردہ سی جدو کملی والے دا نام آؤں سی نا میں اچھا ہو کے سبحان اللہ کہتا سی اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ سائیں سردار حسین سردار نے تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا سائیں سردار بول کے کہتا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ کون دیوالی کھولوں پوچھیا گیا کملی والے بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے آؤ فرمایا فاطمہ فاطمہ جو نکلے آؤ فاطمہ دا مانی آزاد ہے میری بیٹی آبی دو دختی آزاد ہے جڑائے دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دو دختی آزاد کرا لے گی پھر کیوں نہ پڑی دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ او مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ سائیں سردار نے قلمی توڑ دیتا کہتا بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ عظمتہ بے خصوص شہزادی دیاں کہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ سائیں سردار اللہ تیری خبر منور کرے کہندہ سردار جو بھی منگیا نہیں درے فاطمہ تو منگے جڑا منگتا بن گیا ہاتھ کھڑا کر لبے سیدہ دارا پاک دا وسیلہ پاکے عرض کرے سردار جو بھی منگیا نہیں درے فاطمہ تو منگے
مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ اے سردار جو بھی منگنائی کرے فاطمہ مگے سردار جو بھی منگنائی کرے فاطمہ مگے سردار جو بھی منگنائی کرے فاطمہ مگے کہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ میرے سیال کور دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارو کہ شریعت نہ روک دی لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا اے بی بی زہرا پاک جے شریعت دیاں بیڑیاں پیرا چنا ہون نبی دی شریعت اجازت دے دے وے تو لوگ کعبے دا طواف کر دے تو پھر لوگ ویکھن اقبال تیری قبر دا طواف کرے اتنی تیری شادان اتنی عظمت ایک دن عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دو میں ماں پہ بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں عائشہ ہین سوتیلی پر ہین تے مان عمر وچ بھی حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ زہرا پاک نوں 2.5 سال چھوٹیاں سن پر یاد رکھو عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے رشتے وڈے ہوندے چودھری دی بیٹی ہوئے تو انہوں مان ہوندہ میں چودھری دی بیٹی ہاں تے جڑی محمد دی بیٹی ہوئے سیدہ نو ناز آیا تے اما عائشہ نو فرما لگیاں اما جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اما عائشہ فرما لگیاں بیٹی زہرا کیوں فرمایا ویکھو نا تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ پھر بھی تسی مقتدی دی بیٹی تے میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی ہون اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہ سن فرما لگیاں زہرا تیرا میرا کھا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی تو امام الانبیاء دی میں ابو بکر دی تو محمد دی بیٹی تیرا میرا تے مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں پر اے نے گلنا دنیا دیاں حشر دے دہاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو تو جنت علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا تو جنت علی نہ جانا ہے تے میں نبی نہ جانا ہے سیدہ زہرا پاک جواب سن کے نا چپ جیاں کر گیا نوجوانوں اما عائشہ نے دیکھا فاطمہ پریشان ہو گئی اما عائشہ اپنی جگہ دی اٹھ گیا کہ سیدہ دا متھا چومے سر پکڑ کے سینے دے نال لگایا تے چوم کے کہن لگیاں زہرا اے تے گلاں دیاں گلاں جتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے دعا کرنی یا اللہ میں نیا شانہ بنا دو فاطمہ دے سر دا بال بنا سبحان اللہ جتھے اما عائشہ بھی اچھا اور جتھے اما عائشہ بھی کہنا فاطمہ میں تیرے متھے دا والی ہو جاؤں قاری صاحب کے بلا حضرت فرما رہے نے کہ ایک بار پھر ہوئی پڑھو سردار جو بھی منگنا ہی ترے فاطمہ تو یہ سردار نے نہیں صرف آگیا کہ مت کوئی سمجھو رہے سائیں سردار حسین سردار نے بھی آکھا نہیں الہی بہت کے بنی فاطمہ
کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول اتھے بڑے بڑے کہہ گئے آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی خیر چپاؤ محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی اتنے بڑے بڑے منگتے بلکہ آندے جی میں لگا دے لو جی کاری صاحب کہہ رہے پڑھ دے ہوتے گرمی بڑی ہے رل کے پڑھ لیا اللہ دوسری ادھا میں کنے پڑھنا ہاتھ کھڑا کرو برابر تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے سردار جو بھی مگنائی درے فاطمہ تو مگے سردار جو بھی مگنائی درے فاطمہ تو مگے مل کے سارے پڑھیے سردار جو بھی مگنائی درے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ دو جگ دا چین میرا نبی ہے پر دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ تے مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور زہرا جدوں دی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور اے زہرا جدوں دی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور ان کمام تزیم یا کہ پیار فاطمہ اے پیار فاطمہ ان کما تزیم یا کہ پیار فاطمہ اور سردار جو بھی مگنائی درے فاطمہ تو مگے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ حضرت جی میں نے ہور آسان کر کے کہہ دے وہاں سویرے تو آڈے یا میرے دروازے تے مگتا آوے وہ کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے نا دے منو دل کرے توجہ نہ کرے تو کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے نا توجہ کریے تو کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے اچھا جدو آوے نا بچے دی گل پھر دل کردہ ہون کو جو دے دے وہاں میرے بچیاں دی خیر پہ مانگ دے میں عرض کی تھی یا اللہ جے تیرے کو لو منگنا ہوگا اللہ کیا فرمایا جے تو آنکھیں نا ربا تیری خیر ہوئے تو اللہ فرماندہ واللہ خیر اللہ فرماندہ میں اللہ آپ خیر جے آنکھیں ربا تیرے کاروبار دی خیر دیو اندہ میرا کاروبار کوئی نہیں تے جے نکلے کفر نباشد کوئی آنکھیں ربا تیرے بچیاں دی خیر تے اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے یا اللہ پھر تیرے کو لکھوے مگی ہے اللہ فرماتا میرا تے کوئی نہیں ایک میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر مگدہ میں جو مگیں گا دے دے مانگا اسی اس واسطے کہنے سردار جو بھی مگنا ادھر فاطمہ تو مانگ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ وہ کیڑی چیز ہے جڑی سیدہ زہرا پاک دا بابا نہیں دے سکدا پر بال لے گئے بڑے اندہ بال لے گئے کہنے جے منگنا ہے پھر سیدہ زہرا پاک دا صدقہ مانگو
ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਧੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੰਗੇ ਸੋਹਣਾ ਕਦੋਂ ਟਾਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਕ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ ਨਾ ਰੱਬ ਖਾਲੀ ਭੇਜੇ ਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਲਓ ਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ 2-4 ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਇਹ ਹਬਸ ਦੇ ਮੌਸਮ ਚ ਗਰਮੀ ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਸਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸ਼ਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੇਲਣੇ ਚ ਗੰਨਾ ਰੋ ਵਾਖੇ ਅਜ ਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਜ ਰਵੇਂ ਤੇ ਮੰਨਾ میں اج لاہور ایک تقریر کرنی ہے جا کے بھائی انی سبحان اللہ دے دو میرا اتھے تک گزارا ہو جاؤ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آل اولاد آل اولاد تیری دا منگے دا صدقہ شاہ جیلانی اتھے بڑے صدقہ مانگدے تے کہندے صدقہ شاہ جیلانی تے کوئی کہندہ الہی بہت بنی فاطمہ تے کوئی کہندہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ انہ دے صدقے مانگدے لو گرامی قدر حضرات او بیٹی جڑے اپنے باپ ورگی توجہ اما شاہ ایک دن نبی پاک کل بیٹھ کے کہنے لگے ہیں لجپالا تو ہاڑے ورگا تے رب دوسرا بنائے کوئی نہیں پر فاطمہ ٹور دیئے تے انج لگ دا جی میں چال محمد دی بول دیئے تے انج لگ دا جی میں آواز محمد دی اٹھ دیئے تے انج لگ دا جی میں ادا محمد دی تے عرض کر دیا نہیں یا رسول اللہ زہرہ تے بالکل این ہے ہی تو اٹھے ورگی تے فاطمہ تو اٹھے ورگی کیوں لگ دیئے او دی ہر ادا ہی تو اٹھے ورگی ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے بھئی جڑا نبی پاک نے فرمایا ٹکڑا ہی میرا ہے حضرت امام مالک کو کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید اللہ نے حضرت مریم نو عورتاں دی سردار فرمایا حدیث پاک سیدہ زہرہ پاک نو عورتاں دی سردار فرمایا گیا اما خدیجہ الکبریٰ دے بارے تے حضرت بی بی آسیہ دے بارے بھی آندہ کہ وہ بھی عورتاں دی سردار نے کہ دوستو عورتاں دی سردار کون ہے آپ نے فرمایا امام مالک امام مدینہ فرما دینے کہ میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فرمایا تو عورتاں دی گل کر رہے ہیں میں تے کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھتا جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہو جنہوں کملی والے فرماؤں زہرہ میرا ٹکڑا ہے گرامی قدر حضرات وہ ساری کائنات دی عورتاں دی سردار ساری کائنات دی جنتی عورتاں دی سردار سیدت النساء العالمین بچے بڑا میں نے کچھ کہہ رہے ابھی سنا دیو ہن میں اپنا مزاج بھی بکنا طبیعت بھی گرمی بھی سارا کچھ حساب کتاب لا کے آکے تو میں تو انہوں کچھ سنانا ہے توجہ بھائی پل صراط دے 7 مرحلے نے کتنے سارے بولو کتنے 500 سال دا سفر علماء نے فرمایا صوفیہ فرماتے نے 1500 سال دا کیونکہ پولتے چڑھ دیا 500 سال لگنا ہے اتر دیا 500 سال لگنا ہے تو اوپر بھی 500 سال چلنا ہے 1500 سال دا سفر ہے ایمان والے انج گزر جانا جی میں اکھ چھپکنی ہے ہو گئے گل ہونا دی بالکل ٹھیک ہے پھسنا ہونا ہی ہے 7 مرحلے نے کنے نمازی بھی گزر جان گے حاجی بھی گزر جامن گے روزہ دار بھی گزر جامن گے متقی بھی گزر جامن گے پرہیزگار بھی گزر جامن گے سارے عبادت گزار بھی گزر جامن گے پر او جڑا آخری مرحلہ ہے نا آخری او بڑا ڈاڈا ہے او بے حقوق العباد بندیاں دے حق
اتھے بڑے بڑے نمازی پھس جانے بڑے بڑے حاجی پھس جانے اتھے بڑے بڑے عبادت گزار تے بڑے بڑے متقی تے پرہیزگار اتھے پھس جانے کیونکہ انہوں نے اللہ دے حق تے ادا کیتے بندیاں دے نہیں کیتے اتھے ڈنڈی مار ایک بادشاہ سی دا نام سی عبد الرحمن ثالث اپنے لشکر دے نال ایک جنگل چ گزریا تے جنگل دے وچ انہیں رات نو قیام کیتا تے دی فوج نے ویکھیا ایک گائے پہ چار دی انہاں گائے پکڑ کے ذبح کیتی گوشت بنایا کباب بنائے کھا گئے جنگل دے قریب ایک گاؤں سی اس گاؤں دی ایک بیوہ مائی عورت گائے اس مائی دی سی کسے جا کے دسیا کہ اماں جی بادشاہ دے لشکر نے تیری گائے ذبح کر کے کھا لئی صبح بادشاہ دا لشکر ٹریا تے رستے چ ایک نہر سی اس نہر دا ایک پل سی مائی اس پل تے کھلوگی کہ بادشاہ ایتھوں گزرنا ہے جدوں بادشاہ دا لشکر گزریا بادشاہ دی سواری آئی تے مائی نے پل دے اوتے بادشاہ دی سواری دی محرم پکڑ لیاں تے کہنے لگی بادشاہ ذرا زمین تے آ بادشاہ پل تے اتریا نا تے مائی اشارہ کر کے کہنے لگی سامنے میرا گاؤں تے موتھو دی بیوہ عورتاں میری ایک ہی گائے جدا دودھ بیچ کے میں گزارے کر دی سا تے رات تیرے لشکر نے میری گائے ذبح کر کے کھا لئی تے مائی پل تے کھلو کے کہنے لگی بادشاہ حساب اس پل تے دینا ہی کہ اس پل تے دینا بادشاہ دی چیخ نکل گئی کہنے لگا مائی اتھے نہیں دیتا جانا اتھے ہی لے انہیں 70 گائیاں دے کے مائی راضی کرنا لنگ سارے جانا پر جے کسے دی ڈنڈی ماری جنی حساب کتاب اتھا ہی برابر کر کے جایا اتھا ہی حساب برابر کر کے جایا اتھے نیکیاں دے کے بھی جان نہیں چھٹنی گناہ بھی پلے پہ جانے تو لہذا اگر کوئی حساب کتاب رہندنے تو اتھے دوست احباب نال گوانڈیاں نال ہمسایاں نال لوگاں نال برابر کر کے ہے او آسان نبی پاک دی رحمت نہ گزر جاواں گے پر بندیاں دے حق ادا کرنا نبی کریم علیہ السلام نے بھی خیال آیا کہ میرے غلام کی میں گزروں گے حضور غار وچ جا کے نہ 3 راتاں روندے رہے رب حبلی امتی دی دعا ادھر 3 دن مدینہ طیبہ صحابہ دے دل نہیں لگ رہے کہ حضور کتھے گئے کوئی ایس نکرے بیٹھ کے روے کوئی اس نکرے بیٹھ کے روے آخر حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں خیال کیتا کہ نبی کریم نے ڈھونڈ کے لے کے آما آپ ٹوڑے جنگل وچ گئے تھے نبی کریم نے آوازاں دے رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کدھروں آواز نہ آئی ایک اجری بکریاں پہچارے تو دے قریب آ کے فرماتے نے کدھر میرا نبی ویکھیا وہ کہنے لگا میں نہیں دیکھیا تیرا نبی کی میں دے میں تینوں دساں آپ نے فرماؤ جو برکت کوئی ہوئے تو دسائیں میں تے بس آپ ہی اپنے بھر گئے انہیں آکھیا کچھ تے دس نبی کی میں دے آپ نے کی دسیا پڑھا پھر آپ نے فرمایا تو میرا محبوب نہیں دیتا جن بیخ کے جن شرما چڑھ جاوے جو مکھ تو نکاب ہٹاوے بجلی ڈردی عشق نہ مارے بتا بے ادبی ہو جاوے جے کھولے بل زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے توبہ ایڈا حسن مہیلا جدی چال نہ جھلی جاوے آدم ایڈا سونا سانو کدھر نظر نیا اجڑی کہن لگا نبی نے تیرا نہیں ویکھیا اج دل گزرے بڑا عجیب منظر پیا ویکھنا او سامنے تے روندیاں باتاں ہوندیاں میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نہ پیندیاں غار دے اگے منہ رکھ کے روئی جاندیاں حضرت ابو ہریرہ دوڑ کے غار دے اندر آئی دیکھیا نبی کریم سجدے وچ پہ روندے نے حضرت ابو ہریرہ نے جفا مار لیا عرض کیتی کملی والیا اٹھ کملی والے مدینے
مدینے دیاں گلیاں سجیاں ہو گئیاں اٹھ سونے غلامہ دے کلیجے پھٹ جان گئے نبی کریم سجدے چ روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ روندیاں مدینہ طیبہ آئے فرما دے لوگوں جلدی جاؤ کملی والے غار جب روندے نہیں سارے مدینے والے غار دے اندر آ گئے حضرت صدیق اکبر نے جفا مارے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ اٹھ تیرا صدیق آیا اٹھ کملی والے دس کیڑا غم لگ گیا سونیا تیری جگہ میں رو لینا نبی کریم سجدے چ روندے جا رہے حضرت عمر فاروق نے چپ کرایا نبی کریم روئی جا رہے کسے آکھیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے آؤ جنوں بے کے نبی نو چین آ جانا ہے کوئی نبی دی بیٹی زہرا پاک نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی سیدہ زہرا پاک دے دروازے آئی عرض کی تھی سیدہ جلدی آیا جائے نبی کریم سجدے جے پیروں دینے عورتاں دے جھرمٹے جے سیدہ پردہ کر کے آ گئی آکے بابا نو جفا مار لے آؤ عرض کی تھی بابا زہرا آئی ہے اٹھ کے میرے نبی بیٹی نو سینے نہ لگایا عرض کر دیا بابا میرے پاج گھڑی نہیں سو گزار دیں تین راتہ کی میں گزار لیا فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دیا ہے نازل فرمائی ہے میں رونا میرے غلام پل سے رات کی میں گزرن گئی بیٹیاں کلوں بابا روندے نہیں ویکھے جاندے سیدہ بابا دے سینے لگے گئی عرض کر دیا بابا روانا رب نال میں آپے گل کر لینی سینے لگے فرمان لگی ابو بکر جی دسو میرے بابا لکی کرو گے آپ نے فرمایا سید وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے وڈیرے پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیا مولا علی دسو میرے بابا لکھی کرو گے فرمایا ذرا وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیا وے میرے پتروں میں دسو نانے لکھی کرو گے حسنین عرض کی دی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگے کہنے لگیاں بابا وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امت دیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہی جبریل بھی روندے آگے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماتا بیٹی نو چھپ کرا لو اللہ فرماتا سونے ذرا روندی نہیں ویکھی جاندی اسی قیامت نو آمیں کر لواں گے جی میں محمد دی بیٹی آکھے حسنین دی امی کہن گیا اسی قیامت نو آمیں کر لواں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تے مصطفیٰ دی رضا سید زہرا پاک دی رضا ویچے آکھیا قیامت رجوے مصطفیٰ دی تھی آکھے گئی اسی یومیں کر لواں گے نوجوانوں انہ دھیاں نال میرے نبی نو بڑا ہی پیارے بڑا ہی پیار میرے نبی نو دھیاں نال حضرت دہیہ قلبی والا واقعہ میں روزانہ سنانا رات بھی فیصلہ با سنایا نبی کریم علیہ السلام نے نوجوان بیکھیا جدہ نام دہیہ قلبی اتنا حسین کہ علامہ بدر الدین عینی فرما دینے چہرے تے نقاب رکھ دا سی شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دلوی فرما دینے کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیا سن کے کدو گزرے تے ویکھ لیا اتنا حسین پھالاں دے باغاں دا مالک اپنے علاقے دا نمبردار تے چودھری 700 افراد دے قبیلے دا سردار نبی کریم نے سونا لگا تے رات نو دعا کی تھی اللہم ارزق لسلام دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ جیڑا سونا بنائی تے دوزخ چ نہ ساڑی انہوں میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا رات دعا کی تھی صبح دہیہ قلبی روندے آگے عرض کی تھی سید عالم میں اللہ دا پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے او دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت اعلان سنایا دہیہ عرض کی تھی میں کلمات پڑھ لما مگر میں گناہ اتنے کی تھی توڑے رب نے میں معاف نہیں کر
فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جڑا بنو کچھ نہیں کہدا کلمہ پڑھ کے رونے فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی ایک گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی اسی قبیلے والے پتر پال لینے تے بیٹیاں دفن کر دے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا آج بھی کئی لوگ ہیں کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہومن نہ کہندے بڑا افسوس ہوئے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوگی پر ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دے اللہ نے قرآن مجید فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا دھیاں دا ذکر پہلے کیتا فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قیامت نے بچیاں باپ دا گرے بان پکڑ کے پوچھن گیا بابا منو کیوں ماریا اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں دہیہ قلبی دی گل سن کے میرے نبی روئے تھے جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی نہ رو اللہ فرما دے نو کہہ دے پچھلے گناہوں دی معافی ہے آئندہ نہ کرے دہیہ پھر رو رہے فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سے میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک کے کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پالمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے حبیب کردگار میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے جب میں دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تو میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تیاں نو پیوہاں تے بڑے مانو عید گزری نا اپنے گھران تو سا دیکھیا ہوئے گا کسی بیٹی نے اپنے ویر نو نہیں آکھیا میں نو کپڑے لے دے ابو نو کہن دیا میں نو کپڑے لے کیونکہ تیاں دے مان باپ ہوندے کو بھائی جھڑک مارے نا بیٹی نو بہن نو تے باپ کے اندر نہ جھڑکا مارو تو آڈا کی کھان دیئے دا پیو جو جوندہ ہے اس ویلے دھیاں کہن دیا ربا میرا پیو جوندہ ہی رہے تیاں دا مان باپ او بیٹی نو خبر ہے کہ نہ کو مان سی جنہیں باپ جے ویکھے جدو دائیا قلبی پوچھا تو کون ہے انہیں اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونیا میرے لبوں چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والا میں نہ یکھا بچی نے میری اللہ تانو جفا مار لے آؤ تے روکے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی عرض کی تھی کملی والا بچی نو دھکا مارے اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے ایڈی خوبصورت بچی میرے دل نے خون کھولا مارے دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگ آئے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر دارے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یا کھینو تیار کر دفن کرے آمائی کوئی میں نو بیٹی دا باپ بنایا کھے عرض کی تی سونیاں دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دا یا مرینا اے دی ماں مر جائے گی عرض کی تی سونیاں بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دیئے میں نو پیار کر دیئے نہ لکھن دیئے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے نہ میں جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے آئے عرض کی تھی سونیا میں بچی نلو بول دئی نہیں کملی والے آج جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پیلان دیئے نالے کہن دیئے بابا چھویں آجو بڑے سالان دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے عرض کی
کی سونے میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والے خبر تیار ہوئی میں بچی نو خبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخا نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں مرینا میں تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں اے بابا مرینا میں تینوں باجاؤں مار دی رہی ہوں وے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مگدی بابا مرینا جوڑے نہیں مگدی بابا مرینا نانک بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہا او بابا بابا کر دی رہی آج بھی میرے کرنا چو دیا بابا بابا دیا بادائیوں دیان عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترسن آیا مٹی پاندہ رہے آؤ بچی نے آسمان بلے بکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ ان بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدو تک مرتیاں رواں گیا کہن لگی میں سنے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لونا ہے کہن لگی بے آنے والے آؤ ذرا جلدی ہی آ جاتیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک پرے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آقا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں بھی کہیں کر دی ٹر گئی